پریزیڈنٹ سر کیا کہیں گے آج بینکنگ سمٹ دو روزہ ہو رہی ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور بینکنگ سیکٹر کو پاکستان کی معیشت کے لیے آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو خطے کے حالات ہیں اس کے بعد سے پاکستان کی ظاہر اہمیت بڑھ چکی ہے سر؟ جی میں نے ابھی جو پاکستان بینکنگ سمٹ اور یہ دوسری سمٹ انہوں نے ارینج کی ہے، اور میں نے ان کو بہت مبارکباد پیش کی ہے بیکاز اٹس موو فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ، کیونکہ جس قسم کے انہوں نے اسپیکرز لائن اپ کیے ہیں، اور اس طرح خاص طور پہ آئی تھنک 14 یا 15 انٹرنیشنل اسپیکرز جو ہیں باہر سے آئے ہیں، اینڈ دے آر آل تھاٹ لیڈرز ان دیئر اون فیلڈس. تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں صرف پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یا بینکنگ انڈسٹری یا معیشت کو کیسے لے کر جانا ہے آگے. یہ اب ہمارے پاس پورے انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں who are going to be here for the next couple of days to deliberate, and I look forward to receiving their recommendations and constructive suggestions. لیکن مین چیز یہ ہے، آج چیئرمین پی بی اے نے پورا ایک پیش کیا کہ پچھلے 12 سے 18 مہینے میں انڈسٹری ہاؤ دے ہیو اسٹیپڈ اپ انٹو ویریس ایریاز. بٹ ہماری جو بات ہے کہ وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور بینکنگ انڈسٹری کی جو پارٹنرشپ ہے، بیکاز ایکسیس ٹو فائنینس دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہے. ہم اس میں اور کافی چیزیں ہیں جو ہمیں گورنمنٹ کو کرنی ہے، کئی چیزیں انہوں نے کرنی ہیں، لیکن اس میں جو آج خاص طور پہ میں نے بات کی ہے کہ ایس ایم ای کی، ایگریکلچر کی، جو ہمارا ایکسپورٹر انڈسٹری ہے، اور ہم نے ان ساری انڈسٹریز کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں جو ایک ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ دا لارج مینوفیکچررز اور لارج فارمرز دے گیٹ دا فائنینس. تو ہماری ان سے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دا رول آف ٹیکنالوجی، دا رول دیٹ دا گورنمنٹ از پلئنگ، کہ جہاں ہم ان کو تھوڑا سا تسلی دے سکیں ان ٹرمز آف فرسٹ لاس گارنٹی، ہم تھوڑا سا کریڈٹ ایپیٹائٹ ان کی بڑھائیں، ان کو جو ہم سبسڈی دے سکیں تاکہ جو ایکسپورٹرز کو 4.5% پہ یہ فائنینسنگ دے رہے ہیں اس کو اس میں کیسے بڑھاوا آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی میں نے آج ذکر کیا، اور اس میں ٹیکنالوجی کا جو رول ہے از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ، اور جو رسک ایپیٹائٹ ہے آف دا بینکنگ انڈسٹری. کیونکہ دیکھیں یہ ایک جو چیز میں نے بات کی ہے، کل بھی ہم گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ سارے بینکنگ سی اوز کو ملے تھے. یہ 3 4 5 6 بینکوں کے ساتھ چل کے ہم آگے ایز وی موو فرام اسٹیبلائزیشن ٹو سسٹینیبل گروتھ. وی آر ویری گریٹفل ٹو دوز انسٹیٹیوشنز جنہوں نے they have stepped up, whether it's housing, whether it's agriculture, whether it's SMEs. لیکن یہ تو ساری انڈسٹری کو آگے بڑھنا ہے. تو ہم نے جو ان کے ساتھ ابھی بات کی ہے، گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ بات کی ہے کہ ہاؤ وی کین ہیلپ سپورٹ اسسٹ اینی وے وی کین، تاکہ ہم پوری انڈسٹری کو ایکسیس ٹو فائنینس کی طرف لے کے جا سکیں، اور پرائیویٹ سیکٹر لینڈنگ، اور خاص طور پہ ان سیکٹرز میں. اچھا، دوسری اس کا یہ بات ہے کہ جی یہ چونکہ گورنمنٹ بورو کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا. تو اس میں بھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی چھوٹے چھوٹے قدم لیے ہیں، بٹ دیز آر امپورٹنٹ اسٹیپس ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن، کہ ہم یہ ڈائیورسفائی کیسے کریں. یہ جو ہماری گورنمنٹ کی بورنگ ہے، ایک تو ہم نے اپنا فسکل ڈسپلن بہتر کرنا ہے، اور تاکہ وہ بورنگ کی، اور 15 سال کی مدت میں یہ سب سے لوسٹ ڈیٹ گروتھ ہوئی ہے، لیکن پھر بھی دیر از اے سرٹن اماؤنٹ دیٹ وی ہیو ٹو بورو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے ٹو این بی ایف آئیز. انشورنس انڈسٹری سے میں کہوں گا کہ دے شوڈ اسٹیپ اپ. پھر ہم نے جو جیز کیش کے ساتھ 18 جون کو کیا کہ جو چھوٹے سے چھوٹا انویسٹر بھی ہے وہ بھی 5,000 روپے سے شروع ہو کر وہ گورنمنٹ کے پیپر کو بائی کر سکتا ہے ایز پارٹ آف سیونگز، پارٹ آف واٹ آئی وڈ کال اینڈ دا گورنر کال ڈیموکریٹائزنگ انویسٹمنٹ پروفائل. تو کل جو انویسٹ پارک کا پورٹل ہوا وہ بھی اسی پارٹ کی کڑی ہے کہ ہم کارپوریٹس اور ریٹیل سیکٹر کے پاس ڈائریکٹلی جائیں ان ٹرمز آف گورنمنٹ پیپر، اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ریڈیوس دا بورنگ فرام دا بینکنگ سیکٹر. تو یہ 3 4 مین چیزیں تھیں جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی اور آج اس سمٹ میں بھی ڈسکس ہوئیں. تو آئی تھنک دا بینکنگ انڈسٹری از میکنگ ویری گڈ پروگریس. دے ہیو بین ویری گڈ پارٹنرز. لیکن اور اب ایسی اپرچونیٹیز ہیں، پرائیویٹائزیشن کے سلسلے میں اپرچونیٹیز ہیں، اور کچھ ایسے
ڈسکشنز ہیں جہاں ہم اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. تو دیر از اے لاٹ ٹو ڈو ٹوگیدر in a collaborative spirit between the government and the banking industry. سر ایک سوال یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی کم ہوئی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن سر یہ بتائیں کہ اس کشیدگی کو کم کرنے میں پاکستان کو اکانومی کو بزنس کو کیا فائدہ ہوگا؟ دوسری چیز یہ کہ سر ایران کے ساتھ ہم لوگ جو ٹریڈ ہیں وہ کس حد تک کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد، اور کیا پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن جو پروجیکٹ ہے وہ کیا وہ مکمل ہو سکے گا، اس میں جائیں گے ہم لوگ؟ دیکھیں یہ کچھ ڈسکشنز پری میچور ہیں، کچھ ڈسکشنز ایسی ہیں کہ چونکہ جو ایز پارٹ آف دس سیٹلمنٹ جب سینکشنز رجیمز نیچے جاتی ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اوفیک کے سلسلے میں آلریڈی اس میں ریلیکسیشن آئی ہے، تو دیر از نو ریزن کہ ہماری جو ٹریڈ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے اور جو باقی ساری چیزیں ہیں ہم اس کو آگے نہ لے کر جائیں. لیکن یہ دس از آل پارٹ آف دا اوور آل سیٹلمنٹ ڈسکشن. وی آر ویری ہوپ فل انشاءاللہ کہ دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے اپنے برادر ملک اور خاص طور پہ نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا یہ تو ایک بڑی نیچرل چیز ہے. تو انشاءاللہ ایز بھی میں نے وہاں بھی مینشن کیا جو پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو کاوشیں ہیں، اور جس طرح ناؤ انشاءاللہ وی ول ہوپ فلی وی کین موو ٹورڈز اے پرماننٹ سولوشن، اور جیسے پرماننٹ سولوشن آتا ہے تو یہ سب جو آپ نے باتیں کی ہیں دیز آر آل ریئل اپرچونیٹیز اینڈ اپ سائڈس. میں صرف اس وقت آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وی آر ورکنگ آن دس quite strongly at this point in time. ڈالر کا ریٹ جو ہے اس وقت بھی جو ہے بہت زیادہ فلکچویٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن جو ڈاؤن ہونے کی بات ہو رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہا. دوسرا اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز کو ریسٹرکٹ کر کے اور اس کو کم کر دیا اور بینک سائڈ کو جو ہے ایکسچینج کا کام دے دیا. اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایکسپورٹرز کی طرف سے بڑی شکایت آ رہی تھی کہ بینک کی طرف سے بینکوں کی طرف سے انہیں ڈالرز نہیں دیے جا رہے تھے. یہ زیادہ سے زیادہ میں تھوڑے سے کیونکہ میں جلدی میں ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ کام ایکسچینج کمپنی سے ریگولیٹڈ more and more regulated environment into the banking sector یہ جائے گا. This is a permanent shift that we are making. The banks have to step up to ensure کہ یہ جو فورن ایکسچینج کی اویلیبلٹی ہے اپنے کاؤنٹرز کھولیں، اپنی برانچز کھولیں. تو this is a permanent shift. It is going to continue to move from exchange companies into the regulated banking environment. سر یہ بتائیے گا آخری سوال کہ یہ جو NFC والا جو معاملہ تھا اس بجٹ سے قبل حکومتوں کے درمیان آیا، وہ جو ہے اس پہ کیا ڈیڈ لاک ختم ہو گیا یا نہیں؟ دوسرا جو صوبوں کے جو ترقیاتی بجٹ انہوں نے کہا تھا ہم اس کی قربانی دیں گے فار دا ڈیفینس، وہ معاملہ کہاں تک پہنچے؟ نہیں دیکھیں وہ تو اب بجٹ کے سلسلے میں ایک چیز کلوز ہو چکی ہے نا. دیکھیں وی آر ویری گریٹفل ٹو دا پروونسز کہ یہ جو انہوں نے ایک ارینجمنٹ کی، اور یہ اسٹریٹجک ریزنس کے لیے ایبسلیوٹلی، اور اس لیے ہم بہت مشکور ہیں سب وزرائے اعلیٰ کے اور دا پروونسز. سو دس از اے ون آف سولوشن. دا اوور آل NFC ڈسکشن از اسٹل ورک ان پروگریس. تھینک یو سر. PTV نیو ہو رہی ہے